نعرہ تکبیر، بلند آواز سے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، بلند آواز سے حیدری، حسینیت، یزیدیت، صلوات پر محمد و آل محمد۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين، والحمد لله الذي جعلنا من الباقين على مصائب الحسين صلوات، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم وعلى آل الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إني تارك فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا، صلوات دعا ہے خالق کائنات تمام عزاداران سید الشہداء کو اپنے ایک صحبان میں رکھے۔ خالق کائنات جتنے بھی عزاداران سید الشہداء اس پاک محفل میں تشریف فرما ہے، ہر ایک کی پریشانیوں کو دور فرما۔ میرے اللہ جتنے بھی حاجت مند ہیں ان کی حاجات شرعیہ کو پورا فرما۔ میرے اللہ تیری ذات کریم ہے، جتنے بھی مومنین و مومنات مریض ہیں انہیں شفا کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ میرے اللہ ہماری سب سے بڑی دعا یہ ہے کہ ہمارے زمانے کے امام کے ظہور میں تاجیل فرما۔
دعاؤں کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات۔ عزیزان محترم و بزرگان گرامی، علماء کرام تشریف فرما ہیں، ان کی موجودگی میں جسارت کر رہا ہوں۔ بہرحال چونکہ مجھے حکم دیا گیا کہ بزرگوں کے سامنے سبق سنایا جائے، مجھے امید ہے کہ جتنی دیر مظاہرہ رہوں گا انشاءاللہ آپ زائرین کرام طلاب کے لیے تمام باتیں تقریباً تکراری ہوتی ہیں، علماء کے لیے مجھ جیسا حقیر طالب علم کیا بیان کرے گا، اور زائرین کرام کے لیے مختصر گفتگو بیان کرنی ہے۔ امید ہے کہ جتنی دیر میں آپ کے مظاہرہ رہوں گا انشاءاللہ توجہ سے سماعت فرمائیں گے۔ دیکھیے، عزاداری سید الشہداء پروردگار کی ایک عظیم نعمت ہے جو ہمیں عطا کی گئی ہے۔ یہ عزاداری سید الشہداء اتنی بڑی عبادت کہ جو ہمارے تصور سے بالاتر ہے، اتنی عظیم عبادت ہے کہ جس کا اجر ہم اس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے۔ عزاداری سید الشہداء اتنی عظیم عبادت ہے، میں یہ کہا کرتا ہوں کہ یہ عزاداری سید الشہداء ایک ایسی چیز ہے، ایک ایسی یونیورسٹی ہے کہ جس کا قیام مولا امام صادق علیہ السلام نے کیا، اور آج تک اس کے مختلف شعبے، اس کی مختلف شاخیں کائنات میں چل رہی ہیں، اور جہاں جہاں بھی اس یونیورسٹی کی شاخیں ہیں وہاں سے علوم آل محمد کو بیان کیا جا رہا ہے۔ سب سے بہترین ذریعہ علوم آل محمد کو بیان کرنے کا وہ یہی عزاداری سید الشہداء ہے۔ علماء جب اپنے دروس کو بیان کرتے ہیں تو وہ ان کے سامنے جو شاگرد بیٹھے ہوتے ہیں انہی کے سامنے ہی بیان کر سکتے ہیں، لیکن عوام تک جو ائمہ اطہار کا پیغام ہے صرف اسی عزاداری کے ذریعے سے ہی پہنچ سکتا ہے۔ یہ عزاداری سید الشہداء ہمارے پاس ایک امانت کے طور پر ہے، اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جیسے یہ امانت ہم تک پہنچی ہے اسے ہم آئندہ نسلوں تک پہنچائیں۔ آج دشمن اس کی اہمیت اور اس کی ارزش اور اس کی جو فضیلت ہے اس کو سمجھ چکا ہے، لیکن ہماری سمجھ سے یہ بالاتر ہے۔ جو فرمائے دشمن اس کی اہمیت کو سمجھ چکا ہے، اسی لیے تو ہماری جو مجالس ہے، ہماری جو عزاداری ہے اس میں ملاوٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ جو عزاداری سید الشہداء کا حقیقی چہرہ ہے اس کو الٹ پلٹ کر لوگوں کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آج اگر آپ میڈیا پہ اگر تحقیق کرنا چاہتے ہیں، یا کوئی ایسا انسان کہ جو مسلمان نہیں ہے وہ اگر تازہ مسلمان ہوتا ہے، اس کے پاس اگر سرچ کا طریقہ ہے تو وہ انٹرنیٹ ہے۔ توجہ فرمائے، صرف اور صرف جو اس کے پاس ذریعہ ہے سرچ کرنے کا وہ ہے انٹرنیٹ۔ اب ایک غیر مسلم، ایک جو مسلمان نہیں تھا، جب وہ کلمہ پڑھ لیتا مسلمان ہو جاتا ہے، تو مسلمان ہونے کے بعد جب وہ مسلمانوں کی طرف نگاہ کرتا ہے مختلف فرقے نظر آ رہے ہیں۔ توجہ ہے، مسلمانوں کے مختلف فرقے نظر آ رہے ہیں۔ اب وہ جائے تو کہاں جائے، اس کے پاس ایک ہی ذریعہ ہے، اور وہ کیا ہے؟ نہ وہ قرآن کو سمجھتا ہے اور نہ وہ قرآن کی مانتا ہے۔ چونکہ تازہ مسلمان ہوا ہے، اب اس کے پاس جو ذریعہ ہے سرچ کا وہ ہے انٹرنیٹ۔ اب وہ انٹرنیٹ پہ جا کر سرچ کر رہا ہے مسلمانوں کے مختلف مسائل کے بارے میں۔ جب وہ سرچ کرے گا اسے وہاں پہ کیا نظر آئے گا، اس کو وہاں پہ کیا نظر آئے گا؟
وہ تمام مسالے کے بارے میں، تمام مذاہب کے بارے میں جب وہ سرچ کرتا ہے، کسی دوسرے مذہب کے بارے میں جب وہ سرچ کرے گا، وہ وہاں پہ لکھے گا گوگل پہ یا جہاں پہ بھی، جب وہ سرچ کرے گا تو اسے وہاں پہ مسجد نبوی نظر آئے گی، وہاں پہ خانہ کعبہ نظر آئے گا، وہاں پہ مساجد نظر آئے گی، وہاں پہ قرآن نظر آئے گا. لیکن جب وہ انٹرنیٹ پہ سرچ کرے گا، شیعہ لکھے گا، اسے کیا نظر آئے گا؟ انٹرنیٹ پہ سرچ کرے گا شیعہ کے متعلق، اگر وہ سرچ کرنا چاہتا ہے، اسے وہاں پہ کیا نظر آئے گا؟ دیکھیے وہاں پہ خون خرابہ نظر آئے گا، وہاں پہ صرف زنجیر زنی اور خون دکھایا جائے گا، اور وہاں پہ لکھ دیتے ہیں یہ ہے شیعہ کا مذہب، اور مذہب شیعہ قبول کرنے سے اسے دور کیا جائے گا. عزیزوں، دوستوں اور بزرگوں، آج اگر دشمن کا مقابلہ کرنا ہے تو جس طرح سے وہ آ رہا ہے اسی راہ سے ہم نے اس کا اگر رکاوٹ بننی ہے. اگر انٹرنیٹ کے ذریعے سے وہ آ رہا ہے اور ہماری آزاداری میں گھس رہا ہے اور اس کا چہرہ بگاڑ کے لوگوں کے سامنے پیش کر رہا ہے، ہمیں انٹرنیٹ سے وارد ہونا ہوگا اور انٹرنیٹ کے ذریعے سے داخل ہو کے اپنے مذہب کا تعارف کروانا ہوگا. یہ آزاداری سید الشہداء ایک ایسا ذریعہ ہے کہ جس سے لوگوں کو ہدایت مل سکتی ہے. صلوات پڑھیے وعلی محمد وعلی محمد. اگر دشمن اس آزاداری کی حقیقت کو لوگوں سے پنہان کر رہا ہے تو آج آئے ہم آزاداری کی حقیقت کو لوگوں کے سامنے پیش کریں کہ یہ آزاداری ہے کیا، اس کی اہمیت ہے کیا. اب دیکھیے یہ آزاداری ایک عظیم عبادت ہے، ایسی عبادت ہے کہ آیت اللہ مظاہری اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جب انسان اس آزاداری میں آ کے قدم رکھتا ہے، سب سے پہلا جو اسے اجر دیا جاتا ہے اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اور یہ آزادار جب مجلس میں آ کے بیٹھ جاتا ہے تو اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے، وہ کس منزل پہ فائز ہو جاتا ہے. آقا ششتری محمد طاہر ششتری نجف اشرف میں تھے، بہت بڑے محدث، بہت بڑے متدین. آج ہی میں ان کے بارے میں پڑھ رہا تھا، وہ فرماتے ہیں کہ میرا بچپن تھا، 12 سال کا سن تھا، میں اپنے والد کے ساتھ مجلس میں گیا. ذرا توجہ کیجیے گا، یہ آزاداری ہے کیا چیز. میں مجلس میں گیا اپنے والد صاحب کے ساتھ، والد صاحب نے مجلس پڑھنی تھی. جب ہم مجلس میں پہنچے، امام بارگاہ پہ پہنچے، تو آقا ششتری فرماتے ہیں کہ جو بانی مجلس تھے انہوں نے آپ کے کہا کہ آقا صاحب آپ بہت دیر سے آئے ہیں، آپ نے بہت دیر کر دی ہے، لوگ اٹھ کے چلے جاتے ہیں، مجلس کا فائدہ نہیں ہے. تو آقا صاحب نے عجیب جملہ کہا. آقا صاحب فرماتے ہیں کہ نہیں، فکر نہ کرو، جو صاحبان مجلس ہے وہ خود مجلس میں تشریف لاتے ہیں، جن کی مجلس ہوتی ہے وہ خود مجلس میں تشریف لاتے ہیں، فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ کہہ کر آقا صاحب منبر پہ تشریف لے کر کے مجلس شروع ہوئی. اب آقا ششتری محمد طاہر ششتری وہ کہتے ہیں کہ میں منبر کے قریب جا کر کے بیٹھ گیا. میرے بابا مجلس پڑھنا شروع ہو گئے. وہ کہتے ہیں کہ مجلس پڑھتے گئے، فضائل انہوں نے پڑھے، جو کچھ بیان کرنا تھا وہ بیان کیا. اس کے بعد آقا صاحب نے، میرے بابا جان نے مسائب شروع کیا. توجہ کیجیے گا، مسائب شروع کیا. مسائب جب پڑھنا شروع کیا تو کہتے ہیں کہ جب گریہ شروع ہوا نا مجمع میں، تو کہتے ہیں کہ میرے قریب سے ایک بیوی کے رانے کی آواز بلند ہوئی. دیکھیے میں مسائب نہیں پڑھنا چاہتا، اس آزاداری کی اہمیت بیان کر رہا ہوں. کہتے ہیں کہ میرے قریب سے، میرے پاس سے ایک بیوی کے رانے کی آواز بلند ہوئی. میں نے دائیں دیکھا، میں نے بائیں دیکھا، مجھے کوئی نظر نہ آیا. ایک مرتبہ میں نے توجہ کی اور وہ جو بیوی رو رہی تھی، گریہ کر رہی تھی، وہ رو رو کے کہہ رہی تھی یا ولدی یا حسین، اے میرا لال حسین، اے میرا بیٹا حسین. یہ کہہ کر رو رہی تھی. آقا ششتری فرماتے ہیں کہ میں نے جب وہ آواز سنی تو میرا گریہ بلند ہوا، میں نے منہ پہ ماتم کرنا شروع کر دیا. کچھ ہی دیر گزری، مجلس ختم ہوئی. آقا صاحب ممبر سے نیچے اترے، آ کے مجھے کہتے ہیں بیٹا مجھے ذرا یہ بتاؤ، مسائل میں میرا کون سا جملہ تجھے زیادہ تیرے دل پہ اس نے اثر کیا؟ تو اتنا رو رہا تھا، تو منہ پہ ماتم کر رہا تھا.
کہا بابا جان میں کسی ایک جملے کی وجہ سے نہیں، وہ پورا واقعہ سنایا کہ میرے قریب سے ایک بیوی کے رونے کی آواز آ رہی تھی اور اس طرح کی آواز تھی. تو کہتے ہیں کہ میرے بابا کی آنکھوں میں آنسو آئے، رو کے فرماتے ہیں میرا لال آپ بھی دعا کریں، میں بھی دعا کروں کہ خدا ہمارا حشر اور نشر انہیں اہل بیت کے ساتھ کرے. یہی اہل بیت ہیں جن کے ذریعے سے یہ دنیا میں بھی کامیابی ہے اور آخرت میں بھی کامیابی ہے. صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد. یہ ہے عزاداری سید الشہداء، یہ ہے عزاداری امام حسین. اور جیسے کہ عرض کیا کہ یہ عزاداری سید الشہداء وہ چیز ہے کہ جس کے ذریعے سے دنیا تک پیغام پہنچتا ہے، اور یہی وہ جگہ ہے اور یہی عزاداری ہے کہ جس کے ذریعے سے لوگوں کی اصلاح ہو سکتی ہے. عزیزو دوستوں اور بزرگوں، یہی ذریعہ ہے عزاداری کہ جس کے ذریعے سے ہم لوگوں کی اصلاح کر سکتے ہیں، اور یہ اصلاح کرنا ہمارے کندھوں پہ ایک ذمہ داری ہے. یہ اتنی بڑی ذمہ داری ہے کہ جس کے لیے خدا نے انبیاء کو بھیجا، لوگوں کی اصلاح کرنے کے لیے خدا نے انبیاء کو بھیجا. قرآن نے آواز دی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب میقات کے لیے جانے لگے تو دیکھ کے کہتے ہیں اے میرا بھائی ہارون، میں میقات کے لیے جا رہا ہوں، میرے بعد لوگوں کی اصلاح کرنا. وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ. اے میرا بھائی لوگوں کی اصلاح کرنی ہے. حضرت ہارون علیہ السلام نے لوگوں کی اصلاح کرنا شروع کی. گرچہ جب حضرت موسیٰ چلے گئے نا، حضرت ہارون نے لوگوں کی اصلاح کرنا شروع کی تو لوگوں نے کیا کیا؟ گائے کے بچڑے کی پرستش کرنا شروع کر دی. بجائے اس کے اصلاح ہوتی، گائے کے بچڑے کی پرستش کرنا شروع ہو گئے. حضرت شعیب علیہ السلام اللہ کے نبی، ان کی قوم کی ذرا کیفیت کیا تھی؟ کم فروشی کرتے تھے، وزن میں کمی و کاستی کرتے تھے، ناپ تول میں کمی و کاستی کرتے تھے. کیا کیا حضرت شعیب نے؟ کہا ان اريد الا الاصلاح. مجھے جس ذمہ داری کو دے کر کے بھیجا گیا وہ ہے اصلاح کرنا. تمام انبیاء کی یہ ذمہ داری ہے کہ لوگوں کی اصلاح کی جائے. اتنی بڑی ذمہ داری. جب انبیاء نے اپنی ذمہ داری کو نبھایا، اس کے بعد دیکھیے حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی آپ کے سامنے ہے. 900 سال حضرت نوح علیہ السلام اس ذمہ داری کو نبھاتے رہے، اس اصلاح کی ذمہ داری کو نبھاتے رہے. لیکن کیا کیا؟ حضرت نوح کے 4 بیٹے تھے، 3 نے فرمانبرداری کی، ایک نافرمان ہو گیا. ایک بیٹا حضرت نوح کا بیٹا ہے لیکن نافرمان ہے، اپنے باپ کی فرمانبرداری نہیں کر رہا. تو کیا کیا؟ جیسے خدا نے حکم دیا، حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی تیار کی اور کشتی میں جس کو دعوت ہوئی ہے وہ آ گئے. لیکن حضرت نوح کا یہ بیٹا کشتی پہ بھی سوار نہ ہوا. کیا کہا کہ اے بابا میں پہاڑ پہ چلا جاؤں گا، پہاڑ پہ چڑھ کے میں اپنی جان بچا لوں گا. لیکن جب کشتی تیار ہوگی، سارے سوار ہو گئے، آہستہ آہستہ حضرت نوح کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت نوح کا یہ بیٹا غرق ہو رہا ہے. پھر آخر نوح باپ تھا. توجہ فرمائے، حضرت نوح نبی ایک باپ تھا، اپنے بیٹے کو غرق ہوتا ہوا برداشت نہ کیا اور کہا اے پروردگارا یہ میرا بیٹا ہے، یہ میرا بیٹا ہے، غرق ہو رہا ہے. نادى نوح، حضرت نوح نے ندا کی خدایا میرا بیٹا غرق ہو رہا ہے، اس کو بچا دے. تو خدا کی آواز ہے اے نوح یہ تیرا بیٹا نہیں ہے، انہو لیس من اہلک، یہ تیرا اہل نہیں ہے، یہ تیرے خاندان سے نہیں ہے، یہ تیرا بیٹا نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ انہو عمل غیر صالح، اس کا عمل صالح نہیں ہے، اس نے اصلاح حاصل نہیں کی ہے، یہ تیرا فرمانبردار نہیں ہے، اس کو غرق ہونے دے. تو کم از کم اتنا تو پتہ چل گیا اگر ایک نبی کا
بیٹا ہو کر ایک نبی کی نافرمانی کرتا ہے تو وہ اپنے باپ کا اہل نہیں ہے، وہ اپنے باپ کا بیٹا نہیں ہے. خود خدا اور قرآن اس کو کہتے ہیں کہ یہ نبی کا بیٹا نہیں ہے. تو ایک عام انسان اگر نبی کی نافرمانی کر دے وہ نبی کا جانشین کیسے بن سکتا ہے؟ ایک نبی کی نافرمانی کرے تو وہ نبی کا جانشین کیسے بن سکتا ہے؟ صلوات پڑھیے اور محمد والے محمد. عزیزو دوستو بزرگو، انبیاء کا سلسلہ ختم ہوا، ائمہ کے کندھوں پہ یہ ذمہ داری آ گئی. اصلاح کی ذمہ داری ائمہ کے کندھوں پہ آئی اور ائمہ کی زندگی آپ کے سامنے. میں صرف ایک مثال بیان کروں گا. حضرت امام حسین علیہ السلام اور ایک ساتھ سلوات پڑھ لیجیے. مولا حسین علیہ السلام نے جب مدینہ چھوڑا، کربلا کی طرف جب روانہ ہوا تو مولا نے کیا فرمایا تھا؟ مولا کا وہ مشہور جملہ انما خرجت لطلب الاصلاح. توجہ فرما رہے ہیں؟ انما خرجت لطلب الاصلاح. کس لیے جا رہے ہیں؟ حضرت امام حسین اپنے نانے کا مدینہ چھوڑ کے کربلا جا رہے ہیں تاکہ اپنے نانے کے امت کی اصلاح ہو جائے. اصلاح کرنے کے لیے اپنے نانے کا دین چھوڑنا برداشت کر دیا. عزیزو دوستو اور بزرگوں، ائمہ اطہار کے کندھوں پہ یہ ذمہ داری رہی کہ لوگوں کی اصلاح کی جائے اور آج علماء کے کندھوں پہ یہ ذمہ داری ہے. توجہ فرما رہے ہیں؟ آج علماء کے کندھوں پہ یہ ذمہ داری ہے کہ اس ذمہ داری کو آسان طریقے سے نبھایا جائے. صلوات پڑھیے اور محمد و آل محمد. اب ائمہ کی جو ذمہ داری تھی آپ کے سامنے ہے. میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، شاید ٹائم بہت کم ہے، چاہتا تھا تفصیل سے بیان کروں لیکن ٹائم نہیں ہے. دیکھیے ائمہ کی زندگی کو جب ہم دیکھتے ہیں کس انداز میں ائمہ نے یہ اصلاح کا جو پہلو تھا یہ انجام دیا. عزیزو دوستو بزرگوں، اصلاح جب کیا، یہ اصلاح کس حوالے سے ہوتی ہے؟ اصلاح فکری حوالے سے ہو سکتی ہے، فقہی حوالے سے ہو سکتی ہے، تفسیری حوالے سے ہو سکتی ہے، اخلاقی حوالے سے، ہر حوالے سے اگر دیکھا جائے تو یہ اصلاح ہو سکتی ہے. اسی لیے جو مذاہب اسلامی ہے اگر ان کو دیکھا جائے تو ان کا کوئی امام تفسیر کا امام ہے زمخشری، کوئی امام فقہ کا امام ہے امام ابو حنیفہ، اور ہر پہلو سے حوالے دیکھا کیا جائے گا، توجہ کی جائے تو ان کا ہر حوالے سے مختلف ائمہ ہیں. جو تفسیر کا امام ہے وہ فقہ کا نہیں ہے، اور جو فقہ کا امام ہے وہ تفسیر کا نہیں ہے. یہ فقہ جعفریہ کو افتخار حاصل ہے، ان کا ایک امام ہے وہی تفسیر کا ہے، وہی فقہ کا امام ہے، وہی اخلاق کا امام ہے، ہر حوالے سے امام ہے. بلکہ اگر نگاہ کی جائے، توجہ کی جائے تو ہمارے وہ امام ہے جو منبر پہ بیٹھ کے سلونی کا دعویٰ کر رہے ہیں. ہمیں وہ افتخار حاصل ہے ایک ایسے مسلک اور ایک ایسے مذہب سے ہمارا تعلق ہے کہ جن کے امام ایسے ہیں جو سلونی کا دعویٰ کر رہے ہیں. کائنات کی ہر چیز کا علم ان کے پاس ہے. یہ ائمہ دیکھیے قرآن اپنے بارے میں کیا کہہ رہا ہے؟ لا راتب ولا یابسین الا فی کتاب مبین. ہر چیز کا علم اس قرآن میں موجود ہے اور ہر خشک و تر کا علم امام کے اندر موجود ہے. جیسے قرآن میں ہر چیز کا علم ہے ایسے ہمارے امام میں ہر چیز کا علم ہے. اور ہمارے ائمہ وہ ہیں کہ الامام امام لو کان صبیا. ہمارے ائمہ وہ امام ہے، وہ ائمہ ہے اگر بچے ہیں تب بھی امام ہے، اگر جوان ہے تب بھی امام ہے، اگر بوڑھے ہیں تب بھی امام ہے. ہمارے چھٹے لال ولایت امام جعفر صادق علیہ السلام کا بچپن ہے. مولا کا بچپن ہے. ولید اموی امام باقر علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا. امام تدریس میں مشغول ہیں، جغرافیہ بیان کر رہے ہیں.
یہ ولید اموی آیا، دیکھا امام تدریس میں مشغول ہیں، قریب ایک بچہ بیٹھا ہے، مولا امام صادق قریب بیٹھے ہیں، بچپن ہے مولا کا. ولید اموی آگے سکون کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گیا. مولا کا درس ختم ہوا، مولا کے قریب آیا، آگے کہتا ہے کہ اے فرزند رسول، کیا آپ کا تدریس کا جو موضوع تھا وہ جغرافیہ نہیں تھا؟ امام مسکرائے، کہا کیوں نہیں، میرا موضوع جغرافیہ تھا. دیکھ کے کہتا ہے اگر آپ کا موضوع جغرافیہ تھا تو یہ بچہ جو بیٹھا ہے کیا یہ جغرافیہ جانتا ہے؟ رب اکبر کی قسم، مولا باقر کے لبوں پہ مسکراہٹ آئی، دیکھ کے فرماتے ہیں جیسے یہ بچہ جانتا ہے کوئی نہیں جانتا، جیسا جغرافیہ یہ بچہ جانتا ہے ایسا کائنات کو کوئی انسان نہیں جانتا. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. امام ہوتا ہے بچہ ہی کیوں نہ ہو. ایسے ہمارے ائمہ ہیں جنہوں نے کائنات والوں کی، دنیا والوں کی اصلاح کیا، ہر حوالے سے اصلاح کی ہے. ہمارے چھٹے امام، ان کے پاس زیادہ فرصت تھی کہ لوگوں کی اصلاح کریں. کئی ہزار شاگرد تھے مولا صادق علیہ السلام کے. مولا نے ہر حوالے سے تدریس کے، ہر موضوع پہ مولا نے تدریس کی. میں آج مطالعہ کر رہا تھا کہ کہا جاتا ہے کہ تمام ممالک سے مولا کے پاس لوگ آ کے قصد فیض کرتے، اور کتاب میں یہ لکھا تھا کہ 15 زبانوں کے لوگ آ کے مولا سے سوال کرتے. ہر وہ زبان والا جو اپنی زبان میں مولا سے سوال کرتا، مولا اس کی زبان میں اس کو جواب دیتے. ہر ایک کی اس کی اپنی زبان میں مولا اس کو جواب دیتے. کتاب والے نے یہاں تک لکھا ہے، لیکن میں کہتا ہوں ہمارے امام وہ امام ہیں کہ یہ انسان تو انسان ہے، چرندوں پرندوں کی بھی زبان جانتے ہیں، جو حیوانوں کی بھی زبان جانتے ہیں. اور مولا کا جو سن ہے، مولا کی جو عمر ہے 65 سال، مولا نے بہت زیادہ تبلیغ کی، لیکن مولا نے جتنی تبلیغ کی، جتنی دنیا والوں کی اصلاح کی، اتنا ہی مولا کو اذیتیں کی، اتنا ہی مولا کو تکلیفیں دی. آپ تیار ہو گئے ہونے کی. جتنا مولا نے محنت کی، جتنا مولا نے تبلیغ کی، جتنا لوگوں کی ہدایت کی، مولا کو اتنی تکلیفیں دی. کون سی ایسی تکلیف تھی جو مولا کو نہیں دی گئی؟ عزاداروں، کیا یہ تکلیف کم ہے؟ طلباء، علماء کرام، زائرین عزیز، آپ یہاں جو میں تشریف لائے ہیں، جہاں جہاں بھی گئے ہیں زیارت کے لیے، کوئی ایسا امامزادہ نہیں ہے، مجھے کوئی یاد نہیں ہے ایسا کوئی امامزادہ کہ جس کی کم از کم لکڑی کی زری نہ ہو. اگر اور کچھ بھی نہیں ہے تو کم از کم لکڑی کی زری ضرور ہے. اس سے بڑی غربت مولا صادق کی کیا ہو سکتی ہے؟ نہ زری ہے، نہ گنبد ہے، نہ چراغ ہے. جزاکم اللہ خیر الجزا. عزاداروں، جیسے میں نے عرض کیا نا، 65 سال کا سین ہے میرے مولا صادق کا. شیخ الائمہ کہتے ہیں مولا کو. بوڑھا میرا امام ہے، لیکن ان ظالموں نے اتنی مولا کو اذیت کی. میں ایک نفسیاتی جملہ کر کے آگے چلتا ہوں. عزاداروں، اگر ہمارے سامنے کوئی بوڑھا شخص چلتے چلتے اگر گر جائے تو جو باضمیر انسان ہے وہ کیا کرے گا؟ کیا کرے گا؟ جا کر کے اس کو سہارا دے کے اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں. ایسا ہے نا؟ یا مثلا ہمارے سامنے ایک بوڑھے شخص کے ساتھ جسارت کی جائے، کوئی دھکا دے دے، کوئی کسی قسم کی جسارت کرے، جو باضمیر انسان ہے وہ کیا کرے گا؟ جا کے اس بوڑھے شخص کو سہارا دے گا. یہی کر سکتے ہیں نا، کم از کم یہی کر سکتے ہیں نا، سہارا دے سکتے ہیں. لیکن عزاداروں، جملہ سنیے گا. ظالم نے، منصور توالگی نے کہا کہ جاؤ امام صادق کو جس حالت میں ہے گرفتار کر کے لے کے آؤ.
جس حالت میں مولا ہے گرفتار کر کے لے کے آ جاؤ، اور یاد رکھنا دروازے سے نہیں جانا، دیوار پہ گھوم کر کے جانے۔ منصور کا حکم سنتے ہی گیا، دروازہ سے نہیں دیوار سے مولا کے گھر چلا مل گئی۔ کیا دیکھا؟ مولا نماز کی حالت میں ہے، مولا کو نماز مکمل نہ کرنے دی۔ تاریخ یہ لکھتی ہے، مقتل کا یہ جملہ ہے، چونکہ اس ظالم نے کہا تھا کہ مولا جس حالت میں ہوں اسی حالت میں لے آئے۔ یہ ظالم دیکھا مولا نماز پڑھ رہے ہیں، آستین سے پکڑ کے کھینچ کے مولا کو لے کر کے آیا، کھینچ کر کے گھر سے باہر لے کے آیا۔ اور یہ ظالم چونکہ گھوڑے پہ گیا تھا، یہ ظالم گھوڑے پہ سوار ہوا، مولا رو رو کے کہتے رہے ظالم مجھے امامہ رکھنے دے، وہ ظالم مجھے پاؤں میں نالین پہننے دے۔ یہ ظالم دیکھ کے کہتا ہے مجھے حکم ہے جیسے ہے ایسے ہی لے کر کے آؤ، عزاداروں مجھے معاف کریے گا۔ یہ ظالم گھوڑے پہ سوار ہو گیا، میرا بوڑھا امام گھوڑے کے پیچھے پیدل دوڑتے جا رہے ہیں۔ یہ ظالم گھوڑے کو دوڑا رہا ہے، میرے بوڑھے امام گھوڑے کے پیچھے دوڑتے جا رہے ہیں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، خدا سوائے کو میں اہل بیت کے کوئی غم نہ دے۔ عزادار تاریخ ایک جملہ کہا، تاریخ لکھ دیا ہے، مولا رو رو کے کہتے ظالم گھوڑا رو، ظالم گھوڑے کے لیے گھوڑا رو، میں گھوڑے کے پیچھے دوڑ نہیں سکتا، اور میں بوڑھا ہوں، میں گھوڑے کے پیچھے دوڑ نہیں سکتا۔ اجرکم اللہ، اس ظالم نے اس ظالم کا دستور اسی کو ہی اجرا کیا، مولا کو اس کے پاس لے کے آ گیا۔ جب مولا اس کے پاس آئے نا، مولا نے پہلا جملہ یہی کہا، مولا دیکھ کے فرماتے او ظالم اگر تو چاہتا ہے نا کہ میں تیرے دربار میں آؤں تو یہ ظالموں کو نہ بھیجا کر، مجھے پیغام دے دیا کر، میں خود آ جاؤں گا، میں خود تیرے دربار میں آ جاؤں گا۔ عزاداروں جب مولا اس ظالم کے سامنے آئے نا تو اس ظالم نے ایک مرتبہ تلوار نکالی، مولا کے سر پہ مارنے کی کوشش کی، دوبارہ تلوار کو واپس رکھ دیا، دوسری مرتبہ پھر کوشش کی کہ مولا کے سر پہ تلوار مارے، نہ مار سکا، تیسری مرتبہ پھر کوشش کی، لیکن یہ ظالم مولا کو قتل نہ کر سکا، مولا کو بڑے احترام سے واپس بھیج دیا۔ یہ خادم یہ نوکر دیکھ کے کہتا ہے ظالم اے منصور کیا تو یہ نہیں چاہتا تھا کہ مولا کے سر کو تن سے جدا کر دے؟ تو یہ نہیں کیا چاہتا تھا کہ مولا کو قتل کر دے؟ تو نے مولا کو قتل کیوں نہیں کیا؟ عزادارو جملہ سنیے گا، رونے کے لیے یہ جملہ کافی ہے۔ دیکھ کے کہتا ہے میں نے جب بھی تلوار نکالتا تھا نا، رسول میرے سامنے آ جاتے تھے، پیغمبر میرے سامنے آ جاتے تھے، دیکھ کے کہتے تھے منصور میرے فرزند میرے بیٹے جعفر صادق کے خون میں اپنے ہاتھ رنگین نہ کر، میں تجھے اپنے بیٹے صادق کو نہیں مارنے دوں گا۔ میں کہوں گا یا رسول اللہ امام صادق مرد تھے نا، مولا صادق مرد تھے، آپ آگے مولا صادق کی جان بچانے کے لیے، یا رسول اللہ اس وقت کہاں تھے جب کربلا میں زینب کلثوم لٹ رہی تھی، رو رو کے کہہ رہی تھی یا محمد یا علی اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ عزادار خدا سے غم اہل بیت کی کوئی غم نہ دے، بہت ظلم کیے ہیں اس ظالم نے، مولا صادق علیہ السلام پہ اتنے ظلم کیے ہیں کہ زبان میں طاقت نہیں ہے کہ بیان کیا جائے۔ اس ظالم نے کئی بار کوشش کی ہے کہ مولا صادق کے سر کو تن سے جدا کر دیا جائے، لیکن یہ ظالم نہ کر سکا۔ کہتے ایک بار پھر کس نے مولا کو بلایا، جب مولا اس کے سامنے آئے نا، ایک مرتبہ جب تلوار مارنے کی کوشش کی، ایک دوسری روایت میں لکھا ہے کہ اس نے تلوار واپس رکھی، ڈر گیا۔ کسی نے پوچھ لیا کہ تو کیوں ڈر گیا ہے، مولا صادق کے پاس تو کچھ نہیں تھا، تو کیوں مولا کو نہیں مار سکا؟ اس نے کہا دیکھو میں جب مولا صادق کو مارنا چاہ رہا تھا نا، میرے سامنے ایک اژدہا آ گیا، میرے سامنے ایک سانپ آ گیا کہ جو مجھے کہہ رہا تھا کہ اگر منصور تو نے مولا صادق کو مار دیا تو تیری ہڈیوں سے میں گوشت کو جدا کر دوں گا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ عزاداروں میں نے ختم کر دیا آپ کی زحمت کو، فقط اور
دو جملے آپ کے سامنے بیان کرنے ہیں. آپ نے عبادت کر لی ہے, بس اتنا ہی رونے کے لیے کافی ہے. اس سے زیادہ اور کچھ نہیں میں بیان کر سکتا کہ مولا کے گھر کو آگ لگا دی. مولا کے گھر کو آگ لگ گئی. اصحاب آگے بڑھے, گھر کو بجھانے کی کوشش کی. مولا کے گھر کی آگ بجھ گئی. آگ کے بجھنے کے بعد کیا دیکھا, مولا سادے کے کونے میں بیٹھ کے گریہ کر رہے. کسی نے آگے بڑھ کے پوچھ لیا, مولا آگ بجھ گئی, مولا نقصان نہیں ہوا, رونے کا سبب کیا ہے؟ ازاداروں مجھے معاف کریے گا, بڑا سخت جملہ ہے, زبان میں طاقت نہیں بیان کروں. مولا سادے کے رونے میں اضافہ ہوا. مولا رو کے فرماتے میں اس آگ کو نہیں رو رہا جو بجھ گئی, میں اس آگ کو رو رہا جس کا بجھانے والا کوئی نہ تھا. آیا شام غریبہ کی آگ, عباس مارے گئے, اکبر مارے گئے. اجرم اللہ, اجرم اللہ. خدا سوا کا اہل بیت کی کوئی غم نہ دے, خدا سوا کا اہل بیت کی کوئی غم نہ دے. یہی بات ہے دعا کرنے کا. جو دھولیاں پھیلا کے بیٹھے ہیں, دعا کرو, قبولیت کا وقت ہے. مولا رو کے فرماتے میں اس آگ کو رو رہا جس کا بجھانے والا کوئی نہیں, جس کا بجھانے والا کوئی نہیں تھا. عباس مارے گئے, اکبر مارے گئے, اور محمد و قاسم مارے گئے. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. اللہ مولا رو کے فرماتے میں نے دیکھا جب میرے گھر کو آگ لگی, میں نے کیا دیکھا, میری بیٹیوں نے برقعے پہنے. میری کوئی بیٹی گھر کے اس طرف دوڑی, کوئی اس کونے کی طرف دوڑی. مجھے دیکھ کے یہ منظر, عجیب منظر یاد آیا جب شام غریبہ خیام کو آگ لگی. کوئی اس خیمے سے بھی اس خیمے میں گئی, کوئی اس خیمے سے اس خیمے کی طرف دوڑی. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. وہ تیسرا جملہ مولا رو کے فرماتے ہیں جب میں نے دیکھا میرے گھر کو آگ لگی, میں نے دیکھا میری کسی بیٹی کا دامن نہیں جلا, اور میری کسی بیٹی کا دامن تو نہیں جلا, لیکن مجھے وہ وقت یاد آیا جب شام غریبہ ایک 4 سالہ یتیمہ کا دامن جلنا شروع ہوا. یہ بچی کبھی دائیں دوڑی, کبھی بائیں دوڑی. اس بچی کو کوئی نظر نہ آیا, دائیں بائیں دیکھ ایک مرتبہ فرات کا رو کیا, رو کے کہہ دیا جاتا ہے باز میرا دامن جل گیا, ہو جاتا ہے باز میرا دامن کی آگ بجھانے والا کوئی نہیں. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. خدا سوا کو میرے بیت کے کوئی نام نہ دے. ازاداروں مل کے مولا کو فرصت دے. مولا آپ کے گھر کو آگ لگی, مولا آپ کا گھر جل گیا, لیکن مولا آپ کے سامنے آپ کی زوجہ کو کسی نے تماچے تو نہیں مارے. مولا آپ کے سامنے آپ کی زوجہ کو کسی نے لات تو نہ ماری. ہائے عمل مظلوم امیر المؤمنین, یہی مدینہ, اسی مدینہ میں مولا کے گھر کو آگ لگ گئی. گھر کو آگ کا لگنا تھا, ظالم آگے بڑے, مولا دیکھتے رہے. ظالم بطول کے منہ پہ تماچے مارتے, صرف تماچے نہیں. اہل سنت والجماعت کے بڑے عالم نے لکھا, یہ ظالم غصے میں آ کے اس ظالم نے بطول کی پسلیوں پہ داغ مار کے شروع کی. اب بطول کی پسلیاں ٹوٹ گئی. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. اللہ میرا آخری جملہ جو ابھی تقریر ہو سکے, اللہ آخری جملہ. شام آ گئی, شب شہادت مولا صادق. اجرکم اللہ. میں نوکر مولا, مولا جان آپ پھر بھی خوش قسمت تھے. آپ کے سامنے آپ کی زوجہ کو کسی نے مارا تو نہیں, لیکن مولا امیر المؤمنین کے سامنے بطول کو تماچے لگتے رہے. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. مولا صادق آ گئی 25 شعبان
جنازہ اٹھا